أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد. وقال قرينه هذا لدي عتيد. القيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اپنے گھر میں جو کہ خیر بقایا نام ہے اس میں جمع فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اللہ میں اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن سنت کو سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے، ان کے لیے 4 انعامات ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتهم الرحمہ، اور ان کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں ڈھانپ دیتا ہے۔ وحفتهم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھانپ دیتے ہیں۔ وذکرهم اللہ فی من عنده، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنے ہاں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس حدیث کا مستحق بنا دے۔ میں بغیر تطویل کے اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط سلیم حافظ اللہ کو دعوت دیں گا کہ وہ آئے اور ہمیں بتائیں کہ جنت کے حصول کے اسباب کیا ہے۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج کے درس کا موضوع آپ جان چکے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے، جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس موضوع کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم ان اعمال کو اختیار کریں تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو یہ اعمال اپنانے کا پھر مقصد کیا ہوگا؟ جنت میں جانا۔ اور یہ موضوع ہمارے ہاں کے صوفیوں کے لحاظ سے درست نہیں کہ آپ نیک عمل اس لیے کریں تاکہ جنت میں داخل ہو سکیں، آپ نیک عمل اس لیے کریں کہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ یہ کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے صرف کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، عمل کریں اس لیے تاکہ اللہ کی محبت مل جائے، عمل کریں اس لیے تاکہ آپ اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جائیں۔ جنت کے لیے عمل کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرنا، کہتے ہیں یہ کوئی خالص عمل نہ ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، ان کا یہ نظریہ، ان کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص پہ جب آپ غور کریں گے تو خود اللہ رب العزت جب ہمیں نیک اعمال کی ترغیب دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، ان گناہوں سے بچو گے تو جہنم کی آگ سے محفوظ
اس لیے جنت کے لیے نیک عمل کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے دور رہنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، اور اس معاملے میں صوفی لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا کہ ہمارے یہ نبی ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے، کس لیے؟ شوق رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ شوق کس کا؟ اللہ کو دیکھنے کا شوق کہ نیک اعمال بجا لائیں گے تو اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ شوق کس کا؟ جنت میں جانے کا شوق۔ اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے رہباً، ڈرتے ہوئے، کس سے؟ اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا دراصل کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کی خواہش رکھنا، اس کی آرزو کرنا، یہ دراصل اللہ رب العزت کی خواہش رکھنا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ میں نیک اعمال اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے جنت مل جائے یا میں جہنم سے بچ جاؤں، وہ دراصل قرآن و حدیث میں تردید کر رہا ہے۔ وہ دراصل اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی توہین کر رہا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے مجھے جنت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے جہنم کی کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے اللہ چاہیے۔ بھی اللہ کہتے ہیں نیک اعمال بجا لاؤ تو میں جنت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کو پرکشش انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا شوق دلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، اور آپ یہ نعرہ لگائیں کہ ہمیں جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں جنت کی کوئی خواہش نہیں، ہم نیک عمل جنت کی خاطر نہیں کریں گے۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج کے موضوع کے اعتبار سے پہلے اس کے کہ کچھ نیک اعمال آپ کے سامنے رکھے جائیں جنہیں اختیار کر کے ہم اللہ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں، یہ بتانا نہایت ضروری ہے کہ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کوئی انسان مسجدیں بنائے، حج کرے، عمرے کرے، اس کے نام کی ایمبولینسیں چلتی ہوں، لیکن صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آج بھی، جو رفائی کام کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، مریضوں کا خیال رکھتے ہیں، اور دنیا کے لوگ، سادہ لوگ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگوں کی نگاہ میں ہیرو ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص پہ غور کیا جائے تو وہ ہیرو نہیں بلکہ زیرو ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں، سوال کرتی ہیں، کس سے؟ نبی علیہ السلام سے، اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، صلہ رحمی کا اہتمام کیا کرتا تھا، بہت سے دیگر اچھے اعمال کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ کیا اسے ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے واضح انداز میں کہا، صریح انداز میں کہا، حق کو چھپائے بغیر کہا، لا، اسے ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کا رب پہ صحیح معنوں میں ایمان تھا، نہ اس کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان تھا۔ تو جو مومن نہیں ہے وہ جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صحیح معنوں میں ایمان لانا ہوگا ہر اس چیز پہ جو اللہ نے بیان کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جو کہے میرا عذاب قبر پہ ایمان نہیں ہے،
اس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اور آخرت پہ ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا روز آخرت کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ترازو ہوگا، میزان ہوگا جس میں اعمال کو تولا جائے گا، میں اسے نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ ترازو پہ ایمان لانا کس کا حصہ ہے؟ آخرت پہ ایمان لانے کا حصہ ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس پہ ایمان نہیں لاتا کہ جہنم کے اوپر کوئی ایسا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، کہتا میں نہیں مانتا، تو یہ شخص ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا۔ تو جو ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے وہ جنت سے بھی محروم ہے۔ جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے واضح انداز میں کہا تھا، اور اس حدیث کو امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من النار الا كان من اصحاب النار۔ کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی عیسائی ہو، اب جو عیسائی ہوگا اس کا سارے رسولوں پہ ایمان ہوگا، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے کس پہ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی ہے، اس کا سب نبیوں پہ ایمان ہوگا، لیکن اس کا ایمان نہیں ہوگا کس پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، ان کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی کہ کوئی رسول آئے تھے، کوئی نبی آئے تھے جن کا نام محمد تھا، یا ان کو نبی کہا جاتا ہے، یا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سب کے باوجود اس یہودی اور عیسائی نے آپ کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، حق کو تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور اسی کفر پہ فوت ہو گیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لایا، تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، یعنی کہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، وہ ایمان جو خالص ہو، جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ کہ روز قیامت میں خوف کون ہوں گے؟ ہدایت یافتہ دنیا میں کون ہے؟ وہ جو ایمان لے آئے، صحیح ایمانوں میں ایمان لائے، اور اس ایمان کی دولت کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا۔ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور ساتھ ساتھ قبر والوں سے دعائیں کرے، انہیں پکارے، تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کر رہا ہے۔ جو اللہ رب العزت پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرے اور ساتھ ساتھ بزرگوں کے نام پہ بکرے ذبح کرے، وہ ذبح کرنے کی عبادت میں ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے۔ تو جو ایمان کے ساتھ کفر کی راہ اختیار کرے، ایمان کے ساتھ شرک کی راہ اختیار کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ورنہ بتائیے مکہ والوں کا قصور کیا تھا؟ اللہ کا سب سے عظیم گھر، اس کے متولی وہ تھے، اسے تعمیر کرنے والے وہ تھے، حج کرنے والے وہ تھے، طواف کرنے والے وہ تھے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے وہ تھے، رفائی کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود انہیں کافر قرار دیا گیا، ان سے جہاد کیا گیا، ان پہ تلواریں چلائی گئی، اسی لیے کہ وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہی ہے نا؟ تو بیٹا پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ آپ دھیان سے بیٹھنا ہے، فارغ صاحب کے ساتھ بیٹھنا کام نہیں آئے گا، سوال میں نے کرنے ہیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری شرط جنت میں جانے کے لیے کیا ہے؟ کہ یہ نیک اعمال اخلاص سے سر انجام دیے جائیں۔ اگر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، یتیموں کی سرپرستی ہو رہی ہے، بیواؤں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور آپ کے نام پہ پانی بھی پلایا جا رہا ہے، کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مقصد رب کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد جنت کا حصول نہیں ہے،
مقصد کیا ہے؟ دنیا والوں سے شاباش لینا. مقصد یہ ہے کہ دنیا والے میری تعریفیں کریں. مقصد یہ ہے کہ جب مسجد میں کوئی پروگرام ہو تو مجھے اسٹیج پہ جگہ دی جائے. مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی پروگرام ہو تو مولوی صاحب میرا نام لیں، میرا شکریہ ادا کریں. اگر یہ مقصد ہے تو پھر ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس عمل میں کسی کو اس لحاظ سے شریک کر دیا جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، وہ مجھے شاباش دے، وہ مجھے خراج تحسین پیش کرے. اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نمازیں میرے لیے پڑھی ہیں وہ بھی اس کو دے دو، جو روزے میرے لیے رکھے ہیں وہ بھی ادھر لے جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان خالص جو کفر و شرک سے پاک ہو، اور نیک عمل ایسا کہ جو ریاکاری اور شہرت کی بیماری سے پاک. نیک عمل جب بھی بجا لائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے. ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ ریاکار. شہید جس نے جہاد کیا لیکن کس لیے؟ کہ لوگوں میں میری شجاعت کا چرچا جو ہے وہ عام ہو جائے، اور وہ خرچ کرنے والا مساعدت کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بلکہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کون سا ایسا میدان ہے، شعبہ ہے جس میں میں نے تیری راہ میں مال خرچ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہے کہ کذب تھا، تو جھوٹا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگ کہا کرتے تھے دعا کرنی چاہیے کہ روزے قیامت کی ہم سے نہ کہا جائے کہ کذب تھا تو جھوٹا ہے، یہ کہا جائے کہ صدق تھا تو سچا ہے. شیطان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے روکے، اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی بجائے لوگوں کی طرف چلی جائے. لوگوں سے شاباش لینا، لوگ تالیاں بجائیں، لوگ خراج تحسین پیش کریں. اگر کوئی جمعیت یا جماعت بن رہی ہے اس میں اس کا نام سب سے اوپر ہو. اویس قرنی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، سنا ہوا ہے. کتنے دان توڑ لیے تھے اس نے؟ سارے توڑ لیے تھے. بیچارہ کھانا پتہ نہیں کیسے کھاتا ہوگا. کیوں جی؟ سارے توڑ لیے تھے. اس زمانے میں تو یہ 2 نمبر دانت بھی نہیں لگتے تھے، پھر گزارا کیسے کیا ہوگا؟ سوچ نہیں، سارے توڑے تھے کہ کچھ رہنے دیے تھے؟ 2 توڑے تھے. 32 سے آپ سیدھا 2 پہ آ گئے. تو میرے بھائیوں، اویس قرنی اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولی سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ اپنا دانت ایسے ہی توڑ ڈالے گا. یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. محبت کے نام پہ نہ انگلی توڑنے کی اجازت ہے، نہ دانت توڑنے کی اجازت ہے. جسم کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ فضول سی بات اڑا دی گئی ہے. پر میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ آپ سب مانتے اور جانتے ہیں کہ اویس قرنی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. اتنے بڑے ولی کہ نبی علیہ السلام دوسرے خلیفہ راشد جناب عمر سے کہہ رہے ہیں کہ عمر جب یہ آدمی ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا. اور وہ آدمی جب ملا تو عمر فاروق پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یمن واپس جائیں گے یا کہیں اور؟ کہا میں کوفہ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے، میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لیے لیٹر لکھ دیتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں نا کہیں جا رہا ہوں، کوئی واقف مل جائے، پیچھے سے کوئی فون چلا جائے تو اچھی بات ہے، ذرا استقبال اچھا ہوگا. تو کہا میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لیے لیٹر لکھ دیتا ہوں. کہا امیر المومنین مجھے کسی لیٹر کی ضرورت نہیں، مجھے لیٹر نہیں چاہیے. یہ آدمی کوفہ چلا گیا ہے، بصرہ چلا گیا ہے، وہاں پہ رہتا ہے. اب عمر فاروق پہلے یمن سے آنے والوں سے پوچھا کرتے تھے اویس نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ اب جو کوفہ اور بصرہ سے آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں اویس نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ پتہ ہی نہیں چلتا. اویس اپنی شہرت کرے تو پتہ چلے نا. اویس چاہتے تو کوفہ میں جا کے اعلان کرتے عمر فاروق سے پوچھ لو جا کے میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. اور ہم تو اشارہ کر دیتے ہیں کہ تم مجھے نہیں جانتے، فلاں آدمی سے پوچھو میرے بارے میں.
میرے کارنامے وہ تمہیں بتائے گا. اور یہاں پہ اویس گمنام ہو کے رہ رہے ہیں. امیر المومنین مدینہ اور مکہ میں لوگوں سے سوال کرتے پھر رہے ہیں. اویس نامی آدمی کو جانتے ہو؟ ایک دفعہ ایک حاجی مل گیا. اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، میرا پڑوسی ہے وہ. کہا اگر ممکن ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا. اب وہ آدمی جب وہاں پہنچا تو ویسے کہہ رہا ہے ویسے میرے لیے دعا کرو. کہا کیوں بھائی، حج تم کر کے آئے تم میرے لیے دعا کرو. کہا نہیں تم میرے لیے دعا کرو. نہیں حج تم کر کے تم میرے لیے دعا کرو. نہیں تم میرے لیے دعا کرو. ویس کر نہیں سمجھ گئے. کہا کہیں تمہاری ملاقات عمر فاروق سے تو نہیں ہوئی؟ کہا بالکل ہوئی تھی. ویس کرنی نے اس آدمی کے لیے دعا کی اور یہ آدمی ان سے الگ ہوا. ویس کرنی نے بوریا مصر اٹھایا، پھر کہاں گیا تاریخ کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا. آج تک دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ ویس کرنی پھر کہاں گیا. تو میرے بھائیوں نیک اعمال بجا لائیں، لیکن اس انداز سے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے. تو میرے بھائیوں یہ نیک اعمال کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 تقوی، پرہیزگاری. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوڑ لگا دو. کدھر یا اللہ کہاں جائیں؟ کہیں پہ کوئی کاروبار ہے تو پرافٹ مل رہا ہے، کہا دوڑ لگا دو رب کی بخشش کی طرف. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ پانے کے لیے محنت کرو، آگے بڑھو اور اس جنت کے لیے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یا اللہ وہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین. یہ جنت تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون. متقی لوگ، پرہیزگار، صاحب تقوی شخص کہاں ہوگا؟ اللہ کی جنت میں ہوگا، چشموں میں ہوگا. آخذین ما آتاہم ربہم، رب دینے والا ہوگا، یہ لینے والا ہوگا. تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے علماء سے سوال کرنا کہ کہیں یہ حرام تو نہیں. ورنہ کئی لوگوں کی سوچ کیا ہے، اور مولویوں سے نہ پوچھو وہ ہر چیز کو حرام کرا دیتے ہیں. چپ کر کے جو کرنا ہے کرو. بس زکات دے دیا کرو مسجد میں، مسجد کے فنڈ میں حصہ ڈال دیا کرو. نہیں میرے بھائی، متقی پرہیزگار ڈرتا ہے اللہ رب العزت سے، ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے، ڈرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے. اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں چل رہا ہوں، میرے دائیں بائیں کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے میں نے اپنے جسم کو، لباس کو بچانا ہے. تو میرے بھائیوں تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال بجا لانا، یہ وہ پہلا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتا ہے. میں بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. دوسرے نمبر پہ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے ذریعے انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، جو حافظ قرآن ہے ذرا ساتھ دینا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں کیا؟ ان کا مال بھی خرید لیا، ان کی جان بھی خرید لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کریں مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، ملے گا کیا؟ فرمایا جنت ملے گی. یہ لوگ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑیں گے، کافروں کو قتل کریں گے، کبھی قتل ہو جائیں گے، اور جنت ملے گی. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل
اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی؟ یا اللہ وہ کون سا کاروبار ہے، وہ کون سی تجارت ہے جس کے ذریعے ہم عذاب سے بچ جائیں؟ فرمایا اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے بھی، اپنی جان کے ذریعے بھی۔ تو یہ وہ کاروبار اور تجارت ہے جس کے ذریعے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے اور جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو جہاد، لیکن کون سا جہاد؟ کافروں سے جہاد۔ مسلمان فوج پہ حملہ کرنا یہ کوئی جہاد نہیں ہے، فساد ہے۔ پولیس والوں پہ حملے کرنا یہ جہاد نہیں، یہ فتنہ ہے۔ اپنے ہی معصوم لوگوں کے اوپر حملے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ان کافر ممالک میں جا کر جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، آپ نے باقاعدہ معاہدے کر رکھے ہیں، ان معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کافر ممالک میں پہنچ کر ان کے بازاروں میں، ان کی مارکیٹوں میں بم دھماکے کرنا، یہ میرے بھائیوں کوئی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، فساد۔ اسلام معاہدے کو اس انداز سے توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اگر آپ ان سے جہاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی حکومت سب کے سامنے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرے، پھر آپ جہاد کریں۔ لیکن آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں، اور اسی طرح ان کے سفیر آپ کے ملک میں ہیں، ان کا سفارتی عملہ آپ کے ملک میں ہے، انہیں اغوا کر لینا اور انہیں بم دھماکوں میں اڑا دینا، ان پہ گولیوں کی بارش کر دینا، یہ کوئی جہاد نہیں، فتنہ و فساد ہے۔ جہاد اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، لیکن جہاد ہوگا کیسے؟ مسلمان سربراہ کی قیادت میں ہوگا، مسلمان حکومت کی قیادت میں ہوگا۔ یہ ان اعمال میں سے نہیں ہے جو کوئی اٹھے اور شروع کر دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آج کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر بیٹھے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو سنسار کر دوں؟ آپ کو اجازت ہے؟ کیوں؟ یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے، یہ ہر اہل غیرے کا کام نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال میرے بھائیو جہاد کی ہے۔ جہاد بہت عظیم عمل ہے، لیکن جیسے نماز کا طریقہ وہی معتبر ہوگا جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا، ایسے ہی وہی جہاد معتبر ہوگا جو قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ بڑی بڑی ہے، جب نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کر رہے تھے، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اس میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کے مدینہ پہنچ گیا تو آپ اسے کیا کریں گے؟ واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے دین اسلام ترک کر کے مکہ آ گئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کتنا عجیب و غریب معاہدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ کیا، اسی دوران کافروں کی طرف سے جو کافروں کا نمائندہ تھا سہیل بن عمرو، اس کا بیٹا پہنچ گیا مسلمان ہو کر، باپ نے اسے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ آگے اس نے کہا مسلمانوں مجھے بچا لو، بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہوں۔ مسلمان ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سہیل بن عمرو کی منت کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں میری خاطر اس کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے نہیں۔ تو جب وہ نہیں مانا تو آپ نے کوئی زبردستی نہیں کی، ابو جندل کو واپس بھیجا گیا، زنجیروں میں، بیڑیوں میں، حالانکہ مسلمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ان امور میں جذبات کی بجائے قرآن و حدیث کی نصوص کو سامنے رکھا کریں۔ تو جہاد بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عمل ہے، لیکن وہی جہاد معتبر ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو عمل ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اذکار، اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک حدیث میں آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ سے سنیے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن ذرا آج ایک نئی توجہ سے۔
یہ احادیث، یہ آیات بنیادی طور پہ میرے لیے، آپ کے لیے پٹرول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم ایک دفعہ سنتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، دوبارہ سنتے ہیں، دوبارہ ایمان ہمارا جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ تو امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ معراج کی رات میری ملاقات ہوئی کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ دنیا کے دو عظیم انسان آپس میں مل رہے ہیں، کس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہوگی؟ کیوں نہیں کہ مسلمانوں کو گھر بنا کے دینے چاہیے، کیوں نہیں؟ یا ان کو چاند پہ کیسے پہنچایا جائے؟ کس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہوگی؟ دنیا کے افضل ترین دو انسان، دونوں اللہ کے خلیل ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ محمد خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملاقات ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرب منی امتک السلام، کہ محمد میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کا فوت ہونے کے بعد سلام آ رہا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے، اور یہ سلام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور واقعہ کون سا ہے میرے بھائیوں؟ معراج کا۔ سلام کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَخْبِرْهُمْ، آپ اپنی امت کو بتا دیں، أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، کہ جنت کی مٹی بڑی شاندار ہے، بڑی زرخیز ہے، یہاں پہ درخت لگائے جائیں تو اگتے ہیں، پانی بھی بڑا اچھا ہے، مٹی بھی بڑی شاندار ہے، پانی بھی بڑا اچھا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، ابھی تک جنت کی مٹی، جنت کی زمین چٹکل میدان ہے۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا، اپنی امت سے کہیں کہ جنت میں درخت لگائیں، کیسے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھتے چلے جائیں، ان کے نام کے درخت لگتے چلے جائیں۔ ہم میرے بھائیوں گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں کس موضوع پہ؟ سیاست کے موضوع پہ، نواز شریف کے موضوع پہ، آصف زرداری کے موضوع پہ، عمران خان کے موضوع پہ۔ کاش یہ وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دے دیں۔ ہمارے منہ پہ جتنی دفعہ ان لوگوں کا نام آتا ہے، کیا اتنی بار اللہ رب العزت کا نام آتا ہے؟ کبھی ہماری گفتگو کا مرکز کھلاڑی ہوتے ہیں، کبھی سیاستدان ہوتے ہیں، کبھی اداکار ہوتے ہیں، کبھی گلوکار ہوتے ہیں۔ میرے بھائی اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے۔ فرمایا تھا پیارے حبیب علیہ السلام نے کہ وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زندہ انسان ہو اور ایسے کوئی مردہ انسان ہو۔ تو اللہ کا ذکر نہ کرنے والا زندہ لاش ہے، مردہ پھر رہا ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی شام کے اذکار، کبھی صبح کے اذکار، کبھی سونے کے اذکار، کبھی اٹھنے کے اذکار، کبھی کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کبھی بعد کی دعا، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے، یہ ہے زندہ مسلمان، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کا دل سے ایمان میں کام کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کے اذکار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ چیز ہمیں جنت میں پہنچائے گی۔ جنت میں جانے کے لیے میرے بھائیوں 12 لگتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام حبیبہ سے رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی 12 رکعہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعتیں ادا کرے گا، اللہ رب العزت اس کا گھر کہاں بنائیں گے؟
مانتے ہیں اور ترمذی شریف میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے۔ میں فی الحال یہ بتانا چاہوں گا کہ ام حبیبہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے تب سے میں نے عبادت رکھتے کبھی بھی ترک نہیں کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کیوں بیٹا کون کہہ رہے ہیں؟ جی بیٹا کون؟ جی بیٹا ام حبیبہ۔ اللہ ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، ان کو دین کا عالم بنائے۔ تو ام حبیبہ فرما رہی ہیں۔ اچھا ام حبیبہ کون ہے؟ صحابیہ اور ہماری ماں بھی ہے۔ ان سے حدیث لینے والے عنبسہ ابن ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث ام حبیبہ سے سنی ہے تب سے میں نے عبادت رکھتے کبھی بھی ترک نہیں کی۔ اور عنبسہ سے حدیث لینے والے عمر بن عوف کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث عنبسہ سے سنی ہے تب سے یہ عبادت رکھتے میں نے کبھی بھی ترک نہیں کی۔ اور عمر بن عوف سے حدیث روایت کرنے والے نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث میں نے سنی ہے تب سے میں نے عبادت رکھتے کبھی بھی ترک نہیں کی۔ میرے بھائیوں کون ہے جو اپنے رب سے وعدہ کرے، اپنے آپ سے وعدہ کرے، ہم سے وعدہ نہ کرے کہ خلاف ورزی نہ ہو جائے، لیکن اپنے آپ سے تو وعدہ کر لے کہ اب حدیث سن لی ہے کبھی بھی عبادت رکھتے ترک نہیں کرو۔ میرے بھائیوں جنت میں جانے کے لیے ایک عظیم چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق، عمدہ اخلاق۔ اس کو بھی نظر انداز کیا ہوا ہم نے۔ خصوصاً اہل توحید کے بارے میں یہ معروف ہے کہ اہل توحید میں لوگوں میں معروف ہے، میں یہ نہیں کہتا کیا ہے جی ان میں اخلاق نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں کیا توحید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اخلاق کو ترک کر دیں، کسی کا احترام نہ کریں؟ آپ حق بیان کریں اچھے انداز سے اخلاق کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے کتنے مخالف تھے، کتنے دشمن تھے، آپ نے توحید بیان کی ہے، شریعت لوگوں کے سامنے رکھی ہے عظیم اخلاق کے ساتھ۔ اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ التقوی وحسن الخلق، تقوی اور عمدہ اخلاق۔ اور ساتھ ہی خبردار کیا وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ، جنت میں لوگ سب سے زیادہ جس وجہ سے جائیں گے وہ دو چیزیں آپ نے بیان کی، کون کون سی؟ تقوی اور اچھا اخلاق۔ اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ جہنم میں جس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جائیں گے وہ دو چیزیں ہوں گی، ایک شرمگاہ اور ایک سمان۔ اسی لیے دوسری حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو مجھے گارنٹی دے دے کس کی؟ اس چیز کی تو دو جبڑوں کے مابین ہے، وہ کیا ہے؟ زبان۔ اور اس چیز کی گارنٹی دے دے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی کہ ان کا استعمال صحیح کرے گا، شریعت کے مطابق کرے گا، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کس کی؟ جنت کی۔ اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں ابو درداء سے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ ہمارے اعمال کو جب تولا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، تو نیکیوں کے پلڑے میں جو اعمال موجود ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بھاری عمل کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ ایمان کے بعد توحید کی حالت میں اچھا اخلاق، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر کوئی ایمان سے محروم ہے، کفر و شرک کے اوپر ہے، تو اس کے اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ
تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی توفیق بخشی ہے، مسلمان ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اب ایمان تو مل گیا، توحید کی نعمت مل گئی، اب ان اعمال کی فکر کریں جن اعمال کو اختیار کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ آخری عمل بیان کرنے لگا ہوں، اس کے بعد اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ آخری عمل کیا ہے؟ سید الاستغفار۔ آپ سب جانتے ہیں، شداد بن اوس کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ سید الاستغفار یہ ہے، کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ آگے اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آج میرے وہ بھائی ہمت کریں جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، ادھر ہاتھ کھڑا کریں، ناراض نہیں ہونا۔ دیکھیں یہ میری توقع سے زیادہ ہے، مجھے اتنا خطرہ نہیں تھا، مجھے یہ امید تھی کہ اہل توحید بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بیٹھے ہیں جن کے چہروں پہ سنت رسول سجی ہوئی ہے، تو مجھے امید تھی 2-3 ملیں گے، لیکن زیادہ مل گئے۔ تو میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ دعا یاد کریں، پہلی فرصت میں دعا یاد کریں اور اس معاملے میں تاخیر سے بچیں۔ موت کا کچھ علم نہیں ہے، یہ دعا بڑی شاندار ہے۔ استغفار کے لیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جتنی بھی دعائیں آئی ہیں، جتنے بھی الفاظ آئے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر یہ ہے، اس لیے کہا گیا سید الاستغفار۔ معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ پورا دین ہے۔ دعا کیا ہے؟ پورا دین ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ انت بھی معرفہ ہے، ربی بھی معرفہ ہے، تو معنی کیا ہو گیا؟ تو ہی میرا رب ہے، یعنی کہ تیرے علاوہ میرا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے علاوہ میں کسی کو غوث اعظم نہیں مانتا، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے۔ لا الہ الا انت۔ دوسری طرف اے اللہ میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ جیسے خالق و مالک تو، رزق دینے والا تو، پیدا کرنے والا تو، میری ہر عبادت تیرے لیے ہوگی، میرا ہر سجدہ تیرے لیے ہوگا، میں جو بھی جانور ذبح کروں گا تیرے نام پہ ذبح کروں گا، میرا ہر طواف تیرے نام پہ ہوگا، میری ہر دعا تجھ سے ہوگی۔ پورا دین ہے اس میں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو ہی میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو اسے جو بھی میں نے وعدے کیے ہیں، جو بھی تجھ سے میں نے وعدے کیے ہیں، یا اللہ میں ان پہ قائم ہوں، تیری توحید پہ قائم ہوں، شریعت کی اتباع پہ قائم ہوں، میں اس بات پہ قائم ہوں کہ تیرے نبی کی اتباع کروں گا، تیرے نبی کے نقش قدم پہ چلوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے اور ایسا توڑوں گا بھی نہیں، لیکن میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ قائم ہوں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیری طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی رہی اور میری طرف سے گناہ ہو جاتے رہے۔ تو کبھی مجھے بیٹا دے رہا ہے، کبھی بیٹی دے رہا ہے، کبھی گھر دے رہا ہے، کبھی کاروبار دے رہا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے بہترین قسم کے 2 ہاتھ دیے، بہترین قسم کے 2 پاؤں دیے، بہترین قسم کی 2 آنکھیں دی، بہترین قسم کے 2 کان دیے، لیکن افسوس اے میرے رب میں ادھر گناہ کرتا رہا، تیری نافرمانیاں کرتا رہا، تیری نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی، یا اللہ میں نے سب اعتراف کر لیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ یہ گناہ معاف کرنے والا تو ہی ہے، کوئی پادری معاف نہیں کرے گا، کوئی مولوی معاف نہیں کرے گا، یا اللہ یہ گناہ معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، جو شخص یہ الفاظ صبح کے وقت کہے گا شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، شرط یہ ہے کہ ان الفاظ کے معنی و مفہوم پہ یقین رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ منہ سے کہہ رہا اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اور عملی طور
شام سے پہلے تو جنت میں جائے گا، جو شام کو پڑھے گا صبح سے پہلے فوت ہو جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو وہ نیک اعمال جن کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں بہت سارے ہیں، چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اور دیگر نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں جب موت دے ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے، اور اللہ تعالی ایسی مجالس میں مجھے اور آپ کو بار بار حاضر ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے قدم جب بھی اٹھیں مسجد کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے اٹھیں، خیر کے کام کے لیے اٹھیں، یا اللہ گناہوں کی طرف ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو پیچھے کر دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جسے تو توفیق دے وہی خیر کے کام کر سکتا ہے، جس کو تو گناہوں سے بچا لے وہی بچ سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو جب دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پہ آخری الفاظ یہ ہوں لا الہ الا اللہ، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کی زبان پہ آخری الفاظ یہ ہوں لا الہ الا اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، خصوصاً ہمارے محترم ڈاکٹر سید طارق الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ ورعاہ، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو صحت دے، یا اللہ ان کو عافیت دے، یا اللہ ان کی دینی محنتیں قبول فرما، یا اللہ یہ مسجد اس کو آباد فرما، یا اللہ ان کے بیٹوں کو دین کے لیے ان سے بھی بڑھ کے کام کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ان کے بیٹوں کو ان سے بھی بڑھ کر اخلاص کے ساتھ اور مکمل طور پہ محنت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی تیرے کسی نہ کسی گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کسی نہ کسی گھر کے ساتھ جڑ گئے۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی قبریں منور فرما، سب کی قبریں کشادہ فرما، سب کی قبروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو یہاں پہ شریعت نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی۔ یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما اور انہیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انہیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر دے، مظلوم مسلمان جہاں پہ ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھنا۔ وصلی اللہ تعالی